رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل یقین بیانات کیے جس کو آج تک کوئی غلط نہیں ثابت کر پایا۔ تو آپ بتائیے یہ ان کو کس نے بتایا تھا ہوگا؟ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا تھا ہوگا کہ مکہ میں عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھوئیں گی؟ 7ویں صدی میں جب عمارتوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، انہوں نے لمبی عمارتوں کے بارے میں یقینی بیانات کیے۔ اس زمانے میں ان سب کے بارے میں کون سوچ سکتا تھا؟ کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دن کے بارے میں بتایا جس دن مکہ کے پہاڑوں میں سرنگیں ہوں گی؟ اذا بعزت قضا ومکض، بعزت کا مطلب چھید کرنا ہوتا ہے۔ یہ سب حدیثوں میں بیان ہے۔ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا تھا ہوگا کہ عورتیں آگے چل کر پتلے کپڑے پہنیں گی؟ کیونکہ اس زمانے میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ان حدیثوں کو نہیں سمجھ پائے تھے۔ قاسیۃ عالیات پہن کر بھی وہ نہیں پہننے کے برابر ہوں گے۔ یہ سب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں سمجھ آیا۔ ہمیں آج کل کے زمانے کے حساب سے آج یہ سب باتیں سمجھ آ رہی ہے، پر یہ سب باتیں 7ویں صدی میں کون سمجھنے والا تھا؟ اس زمانے کے علماء کہا کرتے تھے قاسیۃ فی الدنیا عالیۃ فی الآخرہ، پر عالیۃ فی الآخرہ تو سب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بازاروں میں اپنی ٹانگیں بغیر ڈھانکے گھوم رہے ہوں گے۔ عزت دار لوگ اس زمانے میں یہ سب نہیں کیا کرتے تھے، اور جو بالکل ہی غریب لوگ اس زمانے کے تھے ان کے بازار ہی نہیں ہوا کرتے تھے، وہ آپس میں بارٹر کے طور طریقے پر زندگی جیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سیدھے ہماری طرف تھا، سیدھے نئے زمانے کے لوگوں پر تھا کہ وہ اسواق میں ٹانگیں دکھاتے ہوئے گھوم رہے ہوں گے۔ آج کل آپ مالز میں جا کر دیکھیں کہ کس طرح چاہے آدمی ہو یا عورت وہ شارٹس میں گھوم رہے ہیں۔ اتنی ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ہی سچ تھی۔ کس نے انہیں بتایا تھا ہوگا کہ عرب کے فقیر آگے چل کر عمارتیں بنانے کا مقابلہ کر رہے ہوں گے؟ کیسے انہیں پتا چلا کہ عرب میں اتنا سارا پیسہ آئے گا اور کس طرح آئے گا؟ کیسے انہیں پتا چلا کہ عرب میں باغات آئیں گے جہاں کئی طرح کے پھل ہوں گے؟ اور یہ سب نشانیاں اس طرح بھی نہیں کہ آپ کو انہیں تشریح کرنا پڑے، کہ آپ کو انہیں انٹرپریٹ کرنا پڑے۔ نہیں، یہ سب کھلی کھلی باتیں ہیں جو ہم 1400 سال سے ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ امارت سیکون قیضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں تیزابی بارش ہوگی۔ ریگستان کے سوکھے میں تیزابی بارش کے بارے میں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا سکتا تھا، جہاں ہر جگہ دور دور تک صرف ریت ہی ریت ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الولد غیضا، کہ بچے آخری زمانے میں غصے والے ہوں گے۔ یہ سب حیرت کرنے والی باتیں ہیں۔ یفیض الائم فیضا ویغیض الکرام مغیض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے لوگ ہر جگہ ہوں گے اور اچھے لوگ آپ کے آنکھوں کے سامنے سے غائب ہوتے ہوئے دکھیں گے۔ جس طرح ایک دعوت کے بعد ہڈیاں اور کچرا باقی رہ جاتا ہے، اس طرح ہمارا زمانہ ہوگا۔ زیادہ نہیں، بس آپ اتنا غور کریں کہ لوگ کپڑے کس طرح پہن رہے ہیں۔ ہر زمانے میں لوگوں نے اچھے لباس پہنے، چاہے وہ کوئی بھی زمانے کے لوگ ہوں، انہوں نے اپنی عزت کا خیال رکھا، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا جو بے حیائی میں ہمارے زمانے کو پیچھے چھوڑ سکے۔ یہاں تک کہ پرانے زمانے کے جنگلی لوگوں نے بھی اپنے آپ کو کسی طرح ڈھانکے رکھا، کیونکہ ان سارے لوگوں کو یہ احساس تھا کہ انسان کسے کہتے ہیں۔ پر آج کل لوگ بڑے فخر سے گھوم رہے ہیں یہ سوچ کر کہ سب اچھی چیزیں ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ یہ لوگ پھٹے ہوئے کپڑوں کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے انسانوں کو؟ کیسے حالات میں جی رہے ہیں ہم سب؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کیا یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر کتنے اچھے لگ رہے ہیں؟ انسان ایک مذاق، ایک لطیفہ بن چکا ہے۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب اس زمین سے بڑے نیک اور عظیم لوگ گزرے، پر آج کسی کو ان عظیم لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ سیکھنے کی بجائے لوگ ان میں عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ انہیں برباد کر سکیں، انہیں ذلیل کر سکے، تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ یہ لوگ سب کے برابر تھے، ان میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ یہ لوگوں کی ایک بیماری ہے۔ یہ اولیاء حق ہے، یہ اللہ والے حق ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے حق ہیں، یہ شہداء حق ہیں۔ صرف وہ ہی جانتے ہیں اللہ سے قرب ہونے کا نتیجہ، اللہ کے پاس آنے کا نتیجہ۔
امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ان دنیا کے بادشاہوں کو پتا ہوتا کہ اللہ نے ان اولیاؤں کے دل میں اپنے قرب کا کیا تحفہ رکھا ہے تو یہ اپنی ساری فوجیں ان اللہ والوں کی تلاش میں بھیج دیتے۔